الرحمن الرحيم نحمدك يا ترنم يا أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت منتظمین قرآن حضرات، ثناخانہ مصطفیٰ اور پیران اذان اور میرے حل دل عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذی وقار صدیوں قبل آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، لیکن ماحول کی تر و تازگی، شگفتگی یہ بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ میرے امام بولے زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، کہاں کھولے تھے غیث یار نے، خوشبو ہے کہاں کہاں تک۔ حضور کا نام ہی اتنا دل ریز ہے، ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ شاہد نام کا مطلب ہے گواہی دینے والا، اور اسی طرح محمود نام کا مطلب ہے حمد کرنے والا، اسی طرح محمد نام کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربی گرامر کے تھرو محمد یہ باب تفعیل سے ہے، جس طرح فعل، صرفا کسی چیز کو بار بار پھیرنا، دربا کسی کو بار بار ماننا، تسلسل جاری رکھنا، حمدہ جس کی بار بار حمد کی جائے، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ تو محمد کہتے ہیں اس کو ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، مگر تیرے وہ صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکے۔ حضرت ذی وقار قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ جل کریم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، تو میں جہاں سے گزرتا تھا پتھروں سے صدا آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مطہر ہے، ہر چیز منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ بولیے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن سے چہل پہل، وہ ایک مدینے کا چاند ہے، سب انہی کے دم سے بہار ہے۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ذی وقار مختصر سے وقت کے اندر آپ احباب سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے مختصر آپ احباب کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ماہ ربیع الاول تمام مہینوں سے افضل اور مکرم مہینہ ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اس کو اتنی تکریم بخشی۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کو تکریم بخشی گئی، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن نازل ہوا، ربیع الاول میں صاحب قرآن نازل ہوا۔ اس وجہ سے ربیع الاول کو تمام مہینوں سے افضلیت بخشی گئی ہے۔
اگر حضور نہ ہوتے نہ ہمیں قرآن نصیب ہوتا، نہ ہمیں قرآن نصیب ہوتا، نہ ہی ہمیں خدا کا در نصیب ہوتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہو اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ تو حضرت ذوالفقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں پہ لقد کے اوپر لام تاکید ہے اور قد حرف تحقیق ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا لام تاکید کے ساتھ اور قد حرف تحقیق کے ساتھ کہ ضرور تمہارے اندر میرا رسول آیا ہے جو عظمت والا ہے، جو مکرم والا ہے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ اللہ نے نہایت ہی دل انگیز طریقے سے بیان کیا قرآن میں، کیونکہ حضور کی آمد کا انتظار صرف و صرف لوگوں کو ہی نہیں تھا بلکہ انبیاء کو بھی تھا۔ انبیاء نے حضور کی آمد کی نویدیں سنائی اور حضور کی آمد کے تذکرے اپنی امت کو بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجلس سجائے بیٹھے ہیں اور وہاں پر حضور کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ قرآن بھی اس کی تاکید فرماتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے حواریوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کسی حواری نے اٹھ کر سوال کیا حضرت جس نبی کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی زیادہ افضل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے اس نبی کے نلین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بھی مقدر کی بات ہوگی اگر مجھے اس نبی کے نلین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ جس کے نام پر وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، پھر وہ روشنی بن کر دیدائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا۔ تو میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزویں پیش کی ہیں۔ بحیرہ راہب حضور کا کہاں پہ انتظار کرتا رہا، نستورہ راہب حضور کے انتظار میں دن رات گزارتا رہا، حضرت سیدنا سلمان فارسی کہاں سے ہوتے ہوتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی درد قدر کہ میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو حضرت ذوالفقار شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو حضور کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، بہنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا، ماؤں کی منڈیاں سجائی جاتی اور ان کو فروخت کیا جاتا، ماں باپ کی عزت نہ کی جاتی۔ الغرض انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہ تھی، اور جب بچوں کی چیخیں، ماؤں کی آہیں اور بہنوں کی سسکیاں عرش معلیٰ پر جا کر دستک دیتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اجڑی ہوئی کائنات پر رحم آتا ہے اور آمنہ کے ہاں محمد کی صورت میں نور داخل ہوتا ہے۔ حضور آئے بہاروں پہ بہار آئی، حضور آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ تو حضرت ذوالفقار جب حضور کی آمد ہوئی تو اللہ نے اس سال کسی کو بھی بیٹی عطا نہیں فرمائی تاکہ میری محبوب کی آمد پر کوئی بھی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہ کرے۔ اور جب حضور علیہ السلام سیدہ پاک حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں تو آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ اس قدر روشنی ہوئی حتیٰ کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا اور ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، اس اجالے میں بصرہ میں چلتے ہوئے میں نے اونٹوں کی کوہانوں کو دیکھ لیا۔ حضور آئے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، خوشبوئیں تھی، نگر نگر گلی گلی اور ہر جگہ چراغا ہی چراغا ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے میرے امتیوں، اے میرے انسانوں، میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے عظمت والا، من انفسکم، وہ نبی تم ہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی تم ہی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے اندر عربوں کو فضیلت عطا فرمائی
اور عربوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو فضیلت بخشی، اور قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان بنو ہاشم کو اللہ نے فضیلت بخشی، اور خاندان بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو سردار بنایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا سید الولید آدم یوم القیامہ، لوگوں سن لو کل قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا، بات تو فخر والی ہے، لیکن یہاں پر حضور فخر کیوں نہیں کر رہے؟ مولا علی قاری نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرماتے کہ بات تو فخر والی ہے لیکن حضور فخر کیوں نہیں فرما رہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ حضور کو فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان 1.25 لاکھ انبیاء کو اور رسولوں کو فخر کرنا چاہیے جن کو حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو چکا ہے، جن کو حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خاندان بنو ہاشم میں پہ بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوائے سید المرسلین کے کسی کا بھی شجرہ، کسی کا بھی نسب سیدنا آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، ماں سوائے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من انفسکم، وہ رسول تم ہی میں سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم بن نوح بن ادریس بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ تو حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رسول تم ہی میں سے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام تک حضور کا نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوتا اس کائنات میں جلوہ گر کرتا ہے۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی معلوم ہے اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی صفات میں یہ ہے کہ اس کے اندر درد امت بھرا ہوا ہے، اپنے کسی امتی کے درد کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ نبی، وہ میرا محبوب کسی امتی کے درد کو برداشت نہیں کرتا، اگر کوئی امتی مشکل میں ہو تو اس کو گراں گزرتا ہے، علیہ ما عنتم، اس کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے امتی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھ محمد کو محسوس ہوتی ہے، مجھ محمد کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری فرد ہوں جس نے لحد میں حضور کو اتارا اور آخر میں نہ رہا۔ میں نے جاتے جاتے حضور کا چہرہ انور دیکھنا چاہا کہ ما زاغل بصر والی نگاہیں دیکھ لوں، والضحیٰ والا چہرہ میں حضور کی چہرے کی زیارت کر لوں۔ میں نے تھوڑا سا پردہ سکایا اور حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، میں نے دیکھا کہ حضور کے مبارک لب جنبش میں ہیں۔ میں نے کان لگا کر نزدیک کیا تو حضور کے مبارک لب سے یہ صدائیں نکل رہی تھی، مبارک لب سے یہ صدائیں نکل رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ کیا کوئی اتنا بھی پیار کرنے والا ہے؟ حضرت ذی وقار ہم لوگوں سے تعلق واسطہ جوڑتے ہیں، کل کو ہمارے کام آئے گا۔ ہم بڑے بڑے لوگوں سے تعلق استوار رکھتے ہیں، کل کو وہ ہمارے کام آ جائے گا۔ کیا محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں ہمارے کوئی کام آنے والا ہے؟ وہ ذات ایسی ہے جن کا قبر میں بھی ہمیں ساتھ نصیب ہوگا، اور کل حشر کے دن بھی وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن اتنا وسیع و عریض دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام بنی آدم وہاں پر جمع ہوں گے، کیا ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں گے؟
حضور نے ارشاد فرمایا میں 3 مقامات پر ہوں گا، تم وہاں پر مجھے تلاش کرنا۔ پہلا میں میزان پر ہوں گا جہاں پہ نامہ اعمال میری امتیوں کے تولے جا رہے ہوں گے۔ اگر کسی امتی کے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی تو میں اللہ سے سفارش کر کے اس کے نامہ اعمال کو پورا کر دوں گا اور اس کو جنت میں بھجوا دوں گا۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی پیاسی امت کی میں پیاس بجھا رہا ہوں گا۔ اور جانتے ہو حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا کہ حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اس کی تعداد ہوگی، اور میں اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے میں جام پلا رہا ہوں گا۔ اور تیسرا مقام فرمایا کہ میں پل صراط کے پل کے پاس کھڑا ہوا ہوں گا، اور جبرائیل میری امت کے لیے اس پل پر اپنے پر بچھا دیں گے، اور میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، ربی سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا قلم بھی جھومتا ہے اور لکھتا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے ربی سلم صدائے محمد، کہ ہے ربی سلم صدائے محمد۔ تو حشر کے دن بھی ہمیں حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، حشر کے دن بھی ہمیں حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو ایک ثنا خان مصطفیٰ محفل کے اندر پڑھ رہے تھے کہ حضور کل قیامت کے دن ہمارے وکیل ہوں گے۔ تو یہاں پر قبلہ مصطفی صاحب فرمانے لگے اس کی اصلاح کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن حضور ہمارے وکیل نہیں بلکہ حضور ہمارے شفیع ہوں گے۔ وکیل نگہبان کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایڈوکیٹ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ یور آنر میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا اس کو چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ تو جب میلاد النبی پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ تو حضور ہمارے کل قیامت کے دن شفیع ہوں گے۔ تو جب بندہ عشق کی نگری کے اندر قدم رکھتا ہے اس کے سوچنے کا زاویہ ہی ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت بھی مدینہ الرسول گئے، اور وہاں پر ایک شاعر بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے جب گنبد خضرا کے سامنے درخت دیکھے نا تو اس نے قلم سے لکھا کہ حاضر ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے، حاضر ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے۔ اور فرمایا یہاں پہ اس نے لکھا کہ مجروح کھڑے ہیں در لیلا کے سامنے، حاضر ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے، مجروح کھڑے ہیں در لیلا کے سامنے۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر سنا اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی اصلاح فرما کہ حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، خود سے کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، خود سے کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ نبی اگر اس کے امتیوں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے اوپر نہایت ہی گراں گزرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رؤوف لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ صفات عطا فرمائی ہیں کہ حضور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، حضور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد خدا تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، کہ جس طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ حضور آپ اول بھی ہیں، حضور آپ آخر بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ الآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔
حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تمام میرے بیان کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر تجھے تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب بھی ہونا ظاہر نہ فرماتا، اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرت ذوالفقار میں نے اپنے بیان کو کمپلیٹ کیا، آخر میں صرف آپ سے ایک بات کرنی ہے، آئیے حضور کے دامن سے وابستہ رہیں، حضور کے دامن سے لپٹ جائیں، حضور کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہمیں کائنات میں جو عزت بخشی ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، اور اس نے اتنی دلآویز خوبصورت کتاب لکھی، کسی نے کہا کہ تم نے اتنی پیاری حضور کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں حضور کی ذات کو دیکھتا ہوں، جب میں مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں ان کا امتی بنوں، لیکن جب مسلمانوں کے میں احوال کو دیکھتا ہوں، ان کے کردار کو دیکھتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ میں یہی ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی شرم والی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب وادی حطامہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو بلک کر رونا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں بلک کے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں میرے باپ نے خطاب نے 5 اونٹ مجھے لائن میں سیدھا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن جب میں پہلا سیدھا کرتا آخر سے ٹیڑھا ہو جاتا۔ 5 اونٹ ایک لائن میں سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ آج شرق سے لے کر غرب تک پوری نوع انسانیت ایک صف میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب بیت المقدس کے اندر فتح ہوا تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے وہاں پر مسلمانوں سے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں عزت رسول اللہ کی وجہ سے بخشی ہے۔ اگر ہم نے عزت کسی اور جگہ سے ڈھونڈنا چاہی تو ہم دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت ذوالفقار حضور علیہ السلام کے دامن سے لپٹ جائیں۔ حضور کے ساتھ وابستگی اسی وجہ سے ہوگی جب ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے۔ ہر کام سے پہلے ہم شریعت مطہرہ کو اول رکھیں گے اور حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ پھر ہمارے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے راہوں کا مسافر بنائے اور عشق مصطفیٰ اور فیض مصطفیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا